العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کی زندگی کے اوپر اس کے معاشرے کا بڑا اثر ہوتا ہے. انسانی زندگی، وہ گھر کی زندگی ہو، وہ معاشرے کی زندگی ہو، وہ بین الاقوامی لیول کی زندگی ہو یا اس سے بھی اوپر والے درجے کی زندگی ہو، اثر کو قبول کرتی ہے. اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کی زندگی اثر کو قبول کرتی ہے، وہ اثر اچھا ہو یا برا ہو، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو منظم کرتے ہوئے ایسی چیزوں کو قبول کرنا چاہیے کہ جس سے میری اور آپ کی زندگی کے اندر آسودگی آئے. یہ جو چیز ہے کہ انسان کی زندگی اثر کو قبول کرتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے مقامات پر بچا جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کو جو وزیر ملے، اس کو جو مشیر ملے، اس کے حلقہ احباب میں بیٹھنے والے جو لوگ تھے وہ اچھے نہیں تھے. پیر صاحب تو بڑے کمال کے تھے، لیکن جو ان کی مجلس میں بیٹھنے والے دوسرے لوگ تھے وہ اچھے نہیں تھے. تو یہ جملہ انسان کو بڑی دور تک بچا جاتا ہے. تو مجھے اور آپ کو جب پتہ ہے کہ انسانی زندگی اثر کو قبول کرتی ہے، تو پھر ہمیں ایسا اثر قبول کرنا چاہیے کہ جس سے ہماری زندگی کے اوپر، ہماری ذات کے اوپر، ہماری شخصیت کے اوپر کسی طرح کی کوئی انگلی نہ اٹھے. بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر جب ہوتا ہے، انسان حلقہ احباب سے پہچانا جاتا ہے. وہ کیسا ہے یہ اس کے حلقہ احباب لوگوں کو بتاتے ہیں. آپ نے کسی سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوست دیکھیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں. اگر دوست شرابی کبابی ہیں اور آپ کا وہ مزاج نہیں ہے، آپ لوگوں کو لاکھ صفائیاں دیتے رہیں، لوگ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور اگر آپ کے حلقہ احباب میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، اہل فہم ہیں، نماز پڑھنے کے عادی ہیں، اچھائیاں کرنے کے عادی ہیں، تو لوگوں کا آپ کے بارے میں ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جس حلقہ احباب میں بیٹھتا ہے اس کی بھی ایسی ہی فطرت ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو آج جس پرفتن دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں، تو
اولیاء اللہ کی ذات کو جس انداز کے اندر نشانہ بنا کر کے ہٹ کیا جا رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. بڑا جو ہے یہ محتاط انداز کے اندر زندگی گزارنے والا دور ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے دو طریقے رکھے ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اللہ کے بندے. اگر اللہ کی کتاب ہی کافی ہوتی تو اللہ اتنے نبیوں کو کیوں مبعوث فرماتا؟ دیکھیں کتابیں 4 آسمانی ہیں اور کچھ صحیفے ہیں، لیکن نبی 1,00,000 کم و بیش 24,000 تشریف لے کر کے آئے اور سلسلہ ہدایت کو باقی نہیں رکھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لیکن سلسلہ ہدایت کو باقی رکھتے ہوئے فرمایا کہ میرے امت کے جو ولی ہیں وہ نبیوں جیسا کام کریں گے، کہ نبی دعوت حق لے کر کے آئے، نبی پیغام حق لے کر کے آئے، نبی اللہ کی توحید کو لے کر کے آئے، تو ان ولیوں نے بھی آ کر کے لوگوں کو پیغام حق دیا. ان ولیوں نے آ کر کے لوگوں کو شعور دیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ورنہ ہم اپنے شجرہ نسب کو اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، 8 نہیں تو 10 پشتوں کے اندر کوئی سکھ یا ہندو بیٹھا ہوا ہمیں نظر آئے گا. یہ برصغیر کے اندر اللہ کے ولی ہی تو آئے تھے جنہوں نے ایمان کی شمع کو روشن کیا تھا. یہ اللہ کے ولیوں نے ہی یہ سارا معاملہ کیا تھا. تو آج کے اس دور کے اندر اگر ہمیں کسی اچھے ولی کی صحبت میسر آ جائے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے اور یہ سرمایہ ہے ہمارا. آج اصل مسئلہ یہ ہے سیکھنے سکھانے کا ماحول ختم ہو گیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فیس بک سے یہ حدیث پڑھی ہے. کیا فیس بک سے حدیث پڑھنے سے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کیا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک درس نظامی پڑھنے والا بچہ اولا بیٹھ کر کے پڑھتا ہے پورا سال، پھر ثانیہ پڑھتا ہے، پھر ثالثہ، پھر رابعہ، پھر خامسہ، پھر سابعہ. 7 سال چٹائیوں پر بیٹھ کر کے دن رات ایک کر کے اور اچھے نمبروں کے اندر اگر ہر سال وہ پوزیشن بھی لیتا ہے، اچھے نمبروں سے اس نے 7 سال کلیئر کیے ہوں، تو پھر بھی بخاری پڑھنے کے لیے اس کو ایک اچھے شیخ الحدیث کی ضرورت ہوتی ہے. اچھے شیخ الحدیث. ایک طرف وہ بندہ جس نے 7 سال علم حاصل کیا اور وہ بخاری شیخ الحدیث کے بغیر نہیں پڑھ سکتا، اور ایک طرف وہ بندہ جو فیک بک سے حدیث پڑھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے حدیث پڑھ لی تو حق ادا ہو گیا. تو حق ادا نہیں ہوا، حق ادا نہیں. تو آج سیکھنے سکھانے کا جو ہے وہ ماحول ختم ہو گیا. آج پہلے بات تو یہ ہے کہ لوگ اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ پر حاضر ہی نہیں ہوتے، اور اگر اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ پر حاضر ہو بھی جائیں تو وہ ایک سیکھنے سکھانے کا مزاج تھا وہ ختم ہو گیا ہے. کوئی اپنے پیر کی چوکھٹ پہ اس وجہ سے جا رہا ہے کہ اس کا انداز تکلم بڑا خوبصورت ہے، دل کے اندر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، کوئی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے. اصل چیز تو سیکھنا سکھانا تھا نا، کہ وہاں سے سیکھ کر کے کیا ہے. اور پھر آگے جو ہمارا مزاج ہے، کسی پیر کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے، کسی اللہ کے ولی کی چوکھٹ پر ہم حاضر ہوئے تو وہاں پر 99 چیزیں اچھی تھی اور ایک چیز جو ہے وہ بری تھی. ہم نے وہ 99 ایک طرف رکھ دی اور اس ایک کو لے کر کے کھڑے ہو گئے اور مزاج اپنا مکھی والا بنا لیا کہ مکھی کا مزاج ہے سارے جسم کو چھوڑ کر کے جہاں پر گندگی لگی ہوتی ہے وہیں پر بیٹھتی ہے. اور یہی جو ہے وہ مزاج پیدا کر لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ جو ایک چیز تھی اگر یہ درست ہو جاتی تو سارا معاملہ ہی درست ہو جاتا. حالانکہ ہم تو وہاں سے خیر لینے کے لیے گئے، وہاں پر کوئی انگلی اٹھانے کے لیے تو نہیں گئے، وہاں پر کوئی اعتراض کرنے کے لیے تو نہیں گئے. ہم خیر لینے کے لیے گئے، ہم محبت کا درس لینے کے لیے گئے، وہاں پر ہم ان کی سنگت کو اختیار کرنے کے لیے گئے. بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سنگت اختیار کرو. کن کی؟ ان لوگوں کی جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکانوا مع الصادقین، سچوں کی سنگت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. تو ہمیں تو ان کی سنگت اختیار کرنی تھی، لیکن مسئلہ کیا ہوا، ہم نے جو سیکھنے سکھانے کا جو ماحول تھا وہ ختم کر دیا ہے. اور اس کی وجہ سے اللہ کے ولیوں کی ذات کے ساتھ جو ہے اس وقت ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی
نہیں ہے، حالانکہ ہمیں تو ان کے ساتھ پیار کا، امن کا، محبت کا درس دیا گیا تھا کہ ہم ان سے پیار کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطبت فرمائی اور فرمایا کہ موسیٰ کیا کبھی میرے لیے ساری زندگی کوئی کام کیا، کوئی میرے لیے عمل کیا؟ تو عرض کی مالک ساری زندگی گلی گلی نگر نگر گھوم کے تیری توحید کا پرچار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ تو تجھے نبوت ملی تھی، وہ تو تیرا حق تھا کہ تو نے جو ہے وہ اللہ کی توحید کا پرچار کرنا تھا۔ عرض کی کہ مالک پھر تو ہی بتا دے کہ ایسا کون سا عمل تھا جو میں تیری ذات کے لیے کرتا۔ تو سنیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کیا کبھی کسی بندے سے اس وجہ سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ مصطفیٰ والا ہے؟ کبھی کسی سے اس وجہ سے محبت کی ہے؟ بلکہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کسی نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی نے کسی سے بغض رکھا اللہ کے لیے، کسی نے کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی نے کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روک لیا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا فقد استکمل الامان، فرمایا کہ اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے محبت بھی کی ہے تو وہ اللہ کی ذات کے لیے کی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، بغض بھی کیا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے کیا ہے، اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے دیا ہے، اور اگر کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روک لیا ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ آج ہمیں ان کی سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہمیں ان کی سنگت اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھیں امام فخر الدین رازی اپنے زمانے کا بہت بڑا مفسر گزرا ہے، کیا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ امام غزالی سے بڑا فلسفی کوئی گزرا ہے؟ کیا ہمیں جو ہے وہ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ لیکن حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھنا آتا تھا، لیکن جب میں نے اپنی اس دل کی دنیا کو آباد کرنا تھا تو میں حضرت نجم الدین کبریٰ کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھا کرتا تھا۔ امام غزالی کہتے ہیں میں بہت بڑی مسجد کا خطیب تھا اور دل کی بڑی بے چینی رہتی تھی، قرآن کا فہم تو بڑا تھا، میں نے حدیث تو یہ پڑھی ہوئی تھی کہ نماز میں لذت آتی ہے، لیکن جب سر سجدے میں رکھتا تھا تو سجدے ان لذتوں سے محروم تھے۔ میں نے پڑھا تھا کہ قرآن کی ایک حرف کی تلاوت کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن کھول کر کے بیٹھ جائیں تو جو ہے وہ سستی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ میرے یہ جو دل کی اندر کی بے چینی تھی یہ مجھ کو کھائی جا رہی تھی، تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے ان کو عرض کرنے لگا کہ میرے یہ دل کی پریشانیاں، میری یہ دل کی بے چینیاں ختم نہیں ہو رہی۔ وہ کیا؟ کسی نے کہا کہ تجھے سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہتے ہیں یہ دل کی بے چینی ختم نہیں ہوتی، تو بزرگ مجھے کہنے لگے کہ غزالی تیرا کچھ نہیں بن سکتا، تو میرے پاس بھی آیا تو رات کی طریقی میں آیا کہ لوگ نہ دیکھ لیں کہ یہ بڑا بندہ ہے اور چھوٹے بندے کی چوکھٹ پہ آ گیا۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو دن کے اجالے کے اندر آنا ہوگا۔ امام غزالی کہتے ہیں میرے لیے بڑا مشکل کام تھا تو میں چلا گیا، لیکن 1-2 دن گزرا، اندر کی بے چینی کھائے جا رہی تھی، خیرت کی گچھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، یہ اندر کی پریشانی مجھے کھائی جا رہی تھی۔ میں نے مدرسے سے استعفیٰ دیا اور امام غزالی کہتے ہیں کہ میں ابو الحسن فارمدی علی رحمہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، حضرت میں حاضر ہو گیا، مجھے سبق دیں، مجھے درس دیں، کس چیز کا دینا ہے؟ تو امام غزالی کہتے ہیں مجھے میرے جو پیر صاحب تھے انہوں نے وہی درس پڑھایا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو پڑھایا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر شہانہ لباس پہنتے تھے، ایسی خوشبو لگاتے تھے، ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزر جاتے تھے، بعد والا جب اس گلی سے گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا خوشبو کو سن کے یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گئے ہیں۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر جب دین کے دامن کے اندر آتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں کہ ٹاٹ کا لباس، بوریے کا لباس حضرت مصعب بن عمیر نے پہنا ہوا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں مجھے بھی بوریے کا لباس پہنا دیا گیا۔ میں نے کہا جی حضرت درس بتائیں، مجھے میرا سبق بتائیں،
یہ اندر کی بے چینی کو ختم کرنے کا. تو فرمانے لگے کہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹا تم نے جانا ہے یہ جو بوڑھے لوگ آتے ہیں جن کو دکھائی کم دیتا ہے اور چلنے سے بھی وہ مجبور ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں, تم نے ان لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے. امام غزالی کہتے ہیں بڑا میرے لیے جو ہے یہ مشکل مرحلہ تھا کہ زمانہ مجھے جانتا ہے کہ میں کوئی عام بندہ تو نہیں ہوں, لیکن میری ڈیوٹی کیا لگی کہ میں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کروں. کہتے ہیں پہلے 2-3 دن تو مجھے بڑی مشکل ہوئی لیکن اندر کی کہانی ختم ہو گئی. 3 سال تک میں نے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کی. 3 سال جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد پھر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت اس سے آگے کا سبق فرمایا پہلے ڈیوٹی مسجد کے اندر کی تھی, اب مسجد سے باہر کی ہے. حضرت اب کیا کام ہے؟ کہا کہ اب یہ جو لوگ آتے ہیں ان کو وضو کروانا ہے تم نے. تو ایک کنواں تھا مسجد کے باہر, امام غزالی کہتے ہیں وہاں پر میری ڈیوٹی لگی, میں لوگوں کو وضو کرواتا. اور ایک عرصہ گزر گیا تو ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے, ان کے چہرے پر بڑا جمال تھا اور بڑی نورانیت تھی ان کے چہرے کے اوپر, لیکن ان کا عمل میں نے انوکھا دیکھا. میں نے کٹورے میں پانی برتن میں بھرا اور ان کا وضو کروایا. پیر دھونے کی جب باری آئی تو کنویں کے منڈیر پہ وہ بیٹھ گئے. تو کنویں کے منڈیر پہ بیٹھے میں پاؤں کے اوپر پانی ڈالنے لگا تو انہوں نے ٹھوکر لگائی برتن کو, تو برتن ایک طرف اور میں ایک طرف, لیکن اندر کی کہانی ختم ہو چکی تھی. میں مسکرا کے ان کو دیکھا. دوسری مرتبہ پھر میں نے برتن بھرا اور پھر ان کے پاؤں پر پانی ڈالنے لگا, پھر انہوں نے ٹھوکر لگائی. 3 مرتبہ ٹھوکر لگائی اور میں مسکرا کر کے ان کو دیکھتا رہا. تو جب تیسری مرتبہ ٹھوکر لگانے کے بعد چوتھی مرتبہ میں نے پاؤں دھوئے تو انہوں نے خاموشی سے جو ہے وہ پاؤں دھلوائے اور اندر چلے گئے اور میرے حضرت کو بلا کر کے باہر لے کر کے آئے اور کہنے لگے کہ اب غزالی پک گیا ہے, اب جو اس درخت کا پھل کھائے گا اس کو سرور آئے گا, اب جو بندہ اس درخت کے سائے میں بیٹھے گا اس کو سایہ نصیب ضرور ہوگا, اس کو راحت ضرور نصیب ہوگی. تو آپ کے جو شیخ تھے وہ بزرگ, انہوں نے اپنی یوں دستار اتار کے غزالی کے سر پہ رکھی اور رکھ کر کے فرمانے لگے میں نے تیرے اندر کے سارے جو ہے باطل کے بت بٹا دیے, تیری ساری قدورتیں ختم کر دی, تیری سارے جو من کے روگ تھے وہ ختم کر دیے ہیں. اور اب سن, زمانہ مجھے تو بھول جائے گا لیکن غزالی تیرے نام کا ڈھنکا قیامت تک بجتا رہے گا. اور آج تک غزالی کا نام جو ہے وہ لوگوں کے کانوں میں گونجتا ہوا ہمیں سنائی دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کیا ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کیا ان کو حدیث پڑھنی نہیں آتی تھی؟ کیا ان کو قرآن کا فہم نہیں تھا؟ لیکن پھر بھی اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے وہ کسی بزرگ کی چوکھٹ پر حاضر ہوئے. آج مجھے اور آپ کو اگر اپنی دل کی دنیا آباد کرنی ہے تو ہمیں بھی کسی ایسے بزرگ کی چوکھٹ پر حاضر ہونا ہوگا جو صاحب کرامت نہ بھی ہو, لیکن شریعت نے جو ہے وہ بیان کی ہیں اس کی نشانیاں. بلکہ اگر اللہ والے کی نشانیوں کو ملاحظہ کرنا ہو تو سورۃ فرقان کا خاتمہ اٹھا کر کے دیکھیے, وہاں پر اللہ والوں کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں, زمین پر بڑا نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. جب کوئی بندہ ان سے مخاطبت کرتا ہے تو وہ ان کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں, نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ کم خرچ کرتے ہیں, نہ وہ زنا کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کئی نشانیاں بیان کی گئی. لیکن حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے جو ہے وہ 12 نشانیاں بیان کی ہیں کہ ایک اللہ کے بندے کے اندر 12 نشانیاں ہونی چاہیے. اور وہ کون سی بیان کی گئی؟ آپ کہتے ہیں کہ 2 صفتیں اس میں اللہ تبارک و تعالی والی ہونی چاہیے. ایک اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی صفت ستار کا مظہر ہو, کہ لوگوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہو وہ بندہ. یہ نہیں کہ آپ نے اس کو کسی کا کوئی مسئلہ بتایا, اپنے گھر کا مسئلہ بتایا اور وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ فلاں بندہ آیا تھا اس کا یہ مسئلہ تھا, فلاں آیا تھا اس کا یہ مسئلہ تھا. نہیں, چشم پوشی کرنے والا ہو. حضرت حاتم اسم کے بارے میں آپ نے سنا ہے, اسم بہرے کو کہتے ہیں جس کو سنائی نہیں دیتا. حضرت حاتم اسم بہرے نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ نام اس وجہ سے پڑا کہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی, تو بڑی شرمندہ ہوئی کہ اتنا بڑا جو ہے وہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہے اور میرے سے ایسا معاملہ ہو گیا. لیکن آپ نے کان پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو تاثر یہ دیا کہ جو مسئلہ کہنی ہے ہو ذرا اونچی آواز میں کہو کہ مجھے سنائی کم دیتا ہے.
اور جب تک وہ خاتون زندہ رہی آپ جو ہے وہ بہرے بنے رہے اس کے لیے. تو پردہ پوشی کرنے والا ہونا چاہیے جو اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس آپ نے جانا ہے. اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو اور صفت غفار کا مظہر ہو، معاف کر دینے والا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیفیں دی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے دکھ دیے گئے. کانٹے نہیں بچھائے گئے راستے میں، گھڑے نہیں کھودے گئے راستے کے اندر، حضور کو طائف کے بازاروں میں پتھر نہیں مارے گئے. لیکن حضور نے فتح مکہ کے موقع پر یہی کہا کہ آج میں تمہارے لیے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، اور میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں. تو دو اللہ والی صفات اس میں ہونی چاہیے، اور دو آقا کریم علیہ الصلوۃ والی صفات ہونی چاہیے کہ ایک تو صفت شفیق ہو اور ایک صفت رفیق ہو. اور حق شفاقت جو حضور نے ادا کیا کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی، مسجد نبوی کے دروازے سے اس نے حضور کو اشارہ کیا. حضور صحابہ کو کوئی مسئلہ بتا رہے تھے تو آقا کریم اٹھ کر کے تشریف لے گئے. اس نے کہا بات میں باہر ریگستان کے اندر کروں گی. کئی جو ہے وہ منٹ اور کئی گھڑیاں گزر گئی، وہ باتیں کرتی رہی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہمیں غصہ بڑا آیا، لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود اٹھ کر کے تشریف لے گئے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام جب فارغ ہوئے تو ہم نے حضور کو کہا حضور اس عورت کا تو توازن عقلی درست نہیں ہے، لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، لوگ اس سے جان چھڑاتے پھرتے ہیں، اور آپ کا اتنا قیمتی وقت اور نبوت کے فرائض آپ کے سر کے اوپر ہیں، اور اس کی بے تکی سی باتیں ہیں، پورا عرب اس کی نہیں سنتا. سنیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر پورا مکہ اس کی نہیں سنتا تو کیا میں محمد بھی اس کی نہ سنوں؟ میں محمد بھی اس کی نہ سنوں؟ تو جو حق کے شفاقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیا وہ کوئی اور ادا کر نہیں سکتا، اور جو حق کے رفاقت حضور نے ادا کیا وہ بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا. حضور کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو مجھ محمد کو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ حق رفاقت ہے حضور کا. نہ حق شفاقت حضور جیسا کوئی ادا کر سکتا ہے، نہ حق رفاقت کوئی حضور جیسا ادا کر سکتا ہے. اور کہتے ہیں دو خوبیاں اس میں حضرت ابو بکر صدیق والی ہوں، صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو، سچ بولنے والا ہو، سچ کی تصدیق کرنے والا ہو. آقا کریم علیہ السلام کا مجمع لگا تھا، صحابہ عرض کرنے لگے حضور کیا بندہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے لیکن کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جاتی ہے. حضور کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے اس سے بخل بھی ہو جاتا ہے. حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو دو اس میں صفات ابو بکر صدیق والی ہونی چاہیے، دو صفات عمر فاروق والی ہونی چاہیے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، اچھائی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرتا رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بسترے مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں. ایک شخص جو انصار کا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، اس حال میں کہ اس کے شلوار کے جو پانچے تھے وہ ٹخنوں سے نیچے تھے اور زمین کے ساتھ لگ رہے تھے. تو اس نے آپ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا تو حال اچھا ہی ہے، لیکن اگر تم اپنی شلوار کے پہنچے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کر لو تو اس میں ایک تو عرش کا رحمان راضی ہوگا، دوسرے تمہارے کپڑے بھی گندے ہونے سے بچ جائیں گے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر، بستر مرگ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پڑے ہوئے ہیں لیکن عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو جو ہے آپ نے نہیں چھوڑا. تو دو صفات حضرت عمر فاروق والی ہونی چاہیے، دو صفات حضرت عثمان غنی والی ہونی چاہیے. ساری رات پہلی صفت اللہ کی عبادت کرے اور صبح اٹھ کر کے سخاوت کرے، ساری رات سجدہ کرے اللہ کے حضور. اور اس کی ہمیں صحابہ کی زندگی سے مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح ساری رات اٹھ کر کے وہ عبادت کیا کرتے. ان کا تو ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ مالک تیری راتیں ہی اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی نہیں پورا ہوتا.
ایک رات تو ایسی دے دے کہ تیری بندی جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر لے. ساری رات عبادتیں وہ کیا کرتے تھے اور صبح اٹھ کر کے سخاوت کرے. اور یہ جو اللہ والا ہوتا ہے یہ اس کی امتیازی صفت ہے. یہ اس کی وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ لوگ میرے آستانے سے آئیں اور کھا کر کے جائیں. بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامن تے راضی ہوئے بلا. یہ اللہ والا کا ترہ امتیاز ہوتا ہے. اس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ میرے آستانے سے آ کر کے کھائیں. اور سخاوت کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. سخاوت بدلت نہ بمال، بزرگی بعقلت نہ بسال. بزرگی سالوں سے نہیں آتی، عقل سے آتی ہے. اور سخاوت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مال سے نہیں ہوتا. بندے کا دل جو ہے وہ سخی ہونا چاہیے. بندے کا دل سخی ہونا چاہیے. تو دو اس میں صفات حضرت عثمان غنی والی اور دو صفات اس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہونی چاہیے. ایک تو وہ بہادر ہو اور دوسرا وہ عالم ہو. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اس کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. کلمہ حق کہنے والا ہوتا ہے. کلمہ حق جتنے مرضی کٹھن حالات ہو جائیں، کلمہ حق وہ بندہ کہنے والا ہوتا ہے. اور آخری عالم ہو. اگر یہ بھی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ 12 صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اور اس کی چوکھٹ پر چلے جاؤ اور جا کر کے وہاں سے تم اکتساب فیض حاصل کرو. آج مسئلہ یہ، ہم نے اپنے خود کے ضابطے بنا لیے، ہم نے خود کے ضابطے گھڑ لیے. فلاں کو بھی اللہ کا ولی قرار دے دیا، فلاں کو بھی اللہ کا ولی قرار دے دیا. اور اس کا عملی طور پر جو نتیجہ ہمارے سامنے اس معاشرے کے اندر آیا وہ یہ نکلا کہ لوگ اولیاء اللہ کا مذاق اڑانے لگے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سنگت اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.